کہ مرنے سے پہلے پہلے یہ بندہ صاف ہو اور جہنم سے بچ جائے. تو اس نے انتظام کیا اللہ پاک نے. ایسی ایسی چیزیں اللہ نے بنا دی، ایسے ایسے اعمال بنا دیے، ایسے ایسے دن بنا دیے، ایسے ایسے لمحات بنا دیے، ایسے ایسے انسان بنا دیے کہ جن کے پاس بیٹھنے سے، جانے سے، اٹھنے سے یا ان لمحات کو اختیار کرنے کے وہ جہنم سے بچ جاتے ہیں. ایسی ایسی چیزیں بنا دی، ایسے انسان بنا دیے جن کے پاس جب ذہن کو دیکھیں تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. ان میں اللہ نے ایسی رحمتیں وسیعت کر دی ان لوگوں کو، صرف اس لیے، اس آدمی کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ ایمان والا کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے. انہی سے ایک دن جو اب ہم بیٹھے ہیں جس میں کل ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے، جمعہ المبارک، اس کو سید الایام کہا جاتا ہے. آج دیکھ کتنا بڑا دن ہے اللہ نے دیے. اس کے لیے کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو 1 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اس کے لیے کسی آپ کو خانہ کعبہ میں جانا پڑے گا، عرفات میں نہیں جانا پڑے گا، رمضان کا انتظار نہیں پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1 ہفتے کے اندر یہ دن لگا دیا اور کہہ دیا سید الایام ہے. تمام دنوں کو سردار بنا دیا اللہ پاک نے، منفرد کر دیا اس کو تمام دنوں سے. جو کل دن تھا سورج وہی نکلے گا، دھوپ ویسی آئے گی، بارش ویسی ہوگی، برف ویسی پڑے گی، موسم ویسے بدلے گا، لیکن اس کی خاصیت بدل دی اللہ پاک ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اس سے فائدہ اٹھاؤ، تم دن سے ہی فائدہ اٹھا لو. مسجد سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس آدمی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تم اس کے اعمال سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو کم از کم ایسا ہی ہے کہ دنوں سے ہی فائدہ اٹھا لے آدمی، جہنم سے بچے. اتنی ہو جائے لاشعوری طور پہ اس دن کو تم بنا لو. اللہ تعالیٰ کیا اتنا بڑا دن ہے سید الایام ہے، اس لیے ہم اہتمام کر لیں، اس دن کے لیے اہتمام کر لیں. دیکھیں حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس وقت جمعہ ہے، جمعہ چڑھے، جمعے کا دن ہے، اور کوئی مرد یا عورت دونوں کے لیے ہے، اس جمعے کا اہتمام کرتا ہے. مختلف ہے نا دوسرے دن سے دن. اب یہ نہیں کہ ہم جمعرات والا دن ویسے منائیں گے، نہیں، جمعہ آ گیا، فکر ایک پیدا کر دی اللہ نے ایمان والوں کہ جس نے اس میں آج یہ اہتمام کر لیا، اس نے بھائی نہایا، اپنے بال وغیرہ کاٹے، غیر ضروری بال کاٹے، ناخون کاٹے، اپنے جسم کو پاک صاف کیا، غسل دیا اچھے طریقے سے، اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، سرما لگایا، ہر چیز نبی پاک نے سنت کے قریب گیا، لباس میں، ہر چیز میں سنت کے طریقے اس نے پوری اپنی تیاری کی، ویسے لباس پہنا، ویسے سب کچھ کیا. الحمدللہ ایک دن میں بدل وہ دن سے تبدیل کر لیا اپنے لیے. آج میں منفرد نظر بھی کم آؤں گا، وسیع نظر آؤں گا، اور اپنی حالت کو بھی تبدیل کروں گا. انعام بھی تو بہت بڑا ہے نا اس کا. ایک دن ہے نا صاحب، جمعے کا دن ہم نے یہی کام ہم جمعے میں کر لیں، چلو بھائی کمزور ہیں، گناہ کرتے ہیں، ویسے لباس پہن لیا جس طریقے ہم پسند فرماتے تھے. آپ سے سمجھے خود جمعے کے لیے الگ لباس رکھا ہوا تھا، اس لباس کا نام بھی رکھا ہوا تھا، الگ امام شریف تھا، الگ چادر تھی، رنگ سفید کپڑوں کا. تو ہم جمعے پہ اس کا اہتمام کر لیں کہ چلو بھائی آج امامہ باندھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، چلو بھائی آج سرما لگائیں گے، چلو بھائی خوشبو بھی لگائیں گے، لباس بھی سب رنگ صحیح ہیں، لیکن نہیں لباس سفید پر چل گیا، سفید لباس پہنیں گے. ہر قسم کے پہنتے ہیں نہیں. اللہ کے نبی کو جو تھی یہ چادر پسند تھی، جس کو دھوتی کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں احمد بھی کہتے ہیں، ازار کہتے ہیں. چلو بھائی وہ پہنیں گے آج کیونکہ نبی اپنی سنت ہے، اس کو ادا کریں. اب یہ اہتمام بتایا جا رہا ہوں سنت اس کیا، اور اس تمام چیزوں کے ساتھ وہی گناہ گار میرا جیسا نمازیں چھوڑی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ حرکتیں کرتے ہیں، بس جمعے کا اہتمام اس نے کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چھوٹی سی قدر سے بہت خوش ہو جاتے ہیں. گناہ نہیں دیکھتے،
کہتے ہیں کم از کم اس کو اتنا یقین تو ہے کہ اس کا رب ہے. اس کو اتنا تو یقین ہے کہ ایک رب ہے جو اس کو جس کے لیے اہتمام کر رہا ہے. بات تو مان رہا ہے کچھ نہ کچھ, باقی تو سارے نفس و شیطان کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. بس وہ چلا جمعے کی طرف مسجد میں, چلو نماز پڑھتے ہیں, آیا مسجد میں بیٹھا. اور اس جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہی ہے ظہر کے وقت ہے تقریباً, تو اس کی اتنی افضلیت ہے اس جمعے کے دن کی, اللہ تعالیٰ نے تھوڑا عبادت بھی تبدیل کر دی, اس کے ساتھ تھوڑا شکل بھی تبدیل کر دی. اس میں ایک خطبہ رکھ دیا اور 2 رکعات نفل زیادہ کر دی اللہ تعالیٰ. وہ کس لیے؟ تکلیف دینے کے لیے نہیں, اس لیے کہ مزید برکت بڑھے اور ان کی زیادہ بخشش ہو جائے. خطبہ سنیں, ایک ایکسٹرا چیز سنیں گے نا خطبہ, اس میں اللہ نے بے انتہا برکات رکھی ہے, کبھی خطبہ مس نہ کرے, بے انتہا برکات. اور اتنی برکات ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ خطبے کی گھڑی بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس نے تمام کیا, آگے بیٹھ گیا اور خطبہ بھی سنا, پھر نماز بھی پڑھی جتنی پڑھ سکتی تھی اپنے امام صاحب کے ساتھ. الحمدللہ عورتوں کو بھی حساب ہے, اس دن وہ بھی اپنے آپ کو چینج کریں تھوڑا, اسی طرح نہائیں, اس طرح کپڑے بدلیں, بال بال صاف کریں, سب کچھ اینی تھنگ اس طرح کرتا ہے آدمی, صفائی کرتا ہے سارا کچھ, وہ بھی اس طرح اہتمام کریں. اور ان کے لیے فرق یہ ہے کیا, مردوں کو تو جانا پڑتا ہے مسجد میں, ان کے لیے وہیں مصلی ہے, وہیں بیٹھ جائیں مصلی پہ اسی طریقے سے نماز کے لیے. لباس بھی صاف ہو, ستھرا ہو, خوشبو بھی لگی ہو, مطلب ملک اہتمام ہو. لیکن یار اسی دن نفس اور شیطان بھی بڑا زبردست حملہ کرتا ہے, اور گھروں میں لڑائیاں بھی اسی دن کراتا ہے, اکثر جھگڑے اسی دن کرا دیتا ہے, مصیبتیں بھی اسی دن لے آتا ہے, مزاج بھی خراب کرتا ہے. لیکن آپ نے برداشت کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ دماغ ہمارا خراب نہ ہو جائے. لڑنے کی طرف جانا ہی نہیں ہے میاں بیوی نے, وہ قصہ ایسا چھیڑنا ہی نہیں ہے کہ جب بھی کوئی بات نہیں, آج جمعے کا دن ہے, ڈفرینٹ معاملہ آج تھا, کوئی بات ہی نہیں کرنی, جو کچھ آدمی کسی کو. اس کا خاص خیال رکھیں. عورت نہیں کمانا ہے جمعہ, مرد نہیں کمانا. جس نے یہ کام کر دیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ, ایسا جس نے تمام کر لیا جمعے کے لیے, فرمایا ایسے انسان کی اللہ سبحانہ بخشش فرما دیتے ہیں, سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ایک جمعہ اتنا ہے تمام. لیکن یہاں جمعہ آیا اور جمعے کے دن جس نے سورہ کہف پڑھ لی, اس کا اہتمام کر لیا پورے دن میں, بلکہ یہ کہ مغرب کے بعد سے لے کے بھی شروع ہوتا ہے کام, آج مغرب سورہ کہف پڑھ لی تو کتنا بڑا انعام رکھا ہے. 2 جمعوں کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے, 2 جمعوں کے درمیان ایک نور ہوگا جو چمکتا ہی رہے گا. اب یہ بہانہ ہے نا اللہ کی رحمت بخشنے والا. آج کی رات بھی رکھ دیں گے, جو جمعے کی رات کو سورہ دکان پڑے گا, سورہ کیا سورت ہے نا, سورہ دکان, جو اس کی تلاوت کرے گا تو 70,000 فرشتے جو اس کے لیے استغفار کریں گے, اس کی بخشش کر دیجیے. کریں تمام اس کا جمعہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے, تو دن کے لیے تو سورہ کہف آ گئی, رات کی سورہ دکان آ گئی. ایک معمول بنانے کی بھی جمعے کی رات ہے, جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے, اس میں آپ قرآن کھولیں, سورہ دکان پڑھ لیں. کتنا 70,000 فرشتے جس کے استغفار کر رہے ہوں, اس شخص کے گناہوں میں ڈٹا ہوا ہے بیچارہ, دعاؤں کے اندر اٹا ہوا ہے. ایک اللہ کی بات ماننے پر سبحان اللہ, جمعہ مجھے بہت پسند ہے, تم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے, تم نے اس میں یہ فیل کر لیا جو مجھے فیل پسند تھا. 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ اس لیے استغفار کرتے رہو. اتنا بڑا دن دے دیا, دن کے بعد اس نے اس دن کے برکتیں رکھ دی, اور پھر ساتھ میں حکم بھی دے دیا کہ کام سے تم نے نہیں رکنا, کسی سے بھی کام جاری رکھو. تو اللہ تعالیٰ پھر ہم جمعہ کیسے کمائے, پھر جمعے کمانے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. باہر نکلو, کام بھی جاری رکھو, سب کچھ کرو, لیکن ذکر کرتے رہو. دیکھیں شان ذکر کیسی ہے. اگر تم کام پہ اپنے ذکر کرتے رہو گے, دکان پہ ذکر کرتے رہو گے, ٹیکسی میں ذکر کرتے رہو گے, عورتیں کھانا بناتے ذکر کرتے رہیں گی, صفائی کرتے ذکر کرتی رہیں گی, وَاذْكُرُوا اللَّهَ. وہ کیسے کر سکتے ہیں ہم ذکر؟ پھر کوشچن آ جاتا ہے
میں تو کاروبار کر رہا ہوں، زبان ہل رہی تو میں ذکر کہاں سے کروں؟ میرے پاس خود تصویر کیسے چلاؤں گا؟ ٹیکسی چلاؤں گا تصویر چلاؤں گا؟ اور یہی میں کھانا بناؤں گی یا پیاز کاٹوں گی یا میں ذکر کروں گی؟ تصویر تو میرے پاس ہوگی نہیں، اور آپ حکم دیں ذکر کرو تو میں تمہیں جمعے کا پورا ثواب دے دوں گا، کس طرح؟ ذکر ہی نہیں کہا، بس کلا کثیرہ کا ہے، یعنی کون سا ذکر؟ ہاتھ والا نہیں، منہ والا نہیں، دل والا ذکر۔ تصویر والا ذکر گن کے کرتے ہیں، منہ والا ذکر گن کے کیا جاتا ہے، لیکن کثیر ذکر جس میں انلمیٹڈ ہے، جس میں نہیں گنا جاتا، وہ دل ہی سے کیا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر۔ اس کی دعوت دیتے ہیں مشائخ کرام کہ آؤ اللہ کا ذکر سیکھو، تاکہ دنیا بھی کماؤ اور آخرت بھی کماؤ، دنیا بھی کماؤ، جمعہ بھی کماؤ۔ یہ پیر صاحب نہیں کہہ رہے، مولانا صاحب نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ رب طریقہ بتا رہا ہے یہ۔ کس سے؟ قلبی ذکر سے، صرف تصویر والا ذکر نہیں۔ کون سا ذکر؟ کثیرہ ذکر، کثیرہ ذکر، تفسیر ہے اس کی۔ وہ ذکر جو کبھی بند ہی نہیں ہوگا، وہ دل کا ذکر ہوتا ہے، دل بھی بند نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، وہ تمہیں یہ ذکر سکھائے گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ حدیثیں میں آپ کو بتائی ہیں، پورا قرآن پڑھ کے بتایا ہے، اور جمعے کی فضیلت ساری کی ساری اللہ کے ذکر میں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ پورے جمعے کی فضیلت کس پہ رکھی ہے؟ ذکر پہ رکھی ہے، کہ ہر چیز میں قبول کر لوں گا اگر تو نے ذکر کیا تو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قوموں کو تباہ کرتے ہیں نا، عذاب دیتے ہیں، اس وقت دیتے ہیں کہ جب کسی نبی کو اتارا جائے اور نبی پھر اپنے شریعت لے کے آتا ہے، کتاب لے کر آتا ہے، ان پہ رحمت کی بارش ہوتی ہیں، اب وہ اس کا انکار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ ناشکر ہیں، ان کو ختم کر دو، وہ زمین سے نکال دیتا ہوں۔ جب اللہ انعامات دیتا ہے اس کی قدر نہ کی جائے، انعام دیتا ہے تو بہت بڑے اس پہ اگر فاصلہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کو جب ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی بہت سخت ملتی ہے انسان کو جاتا ہے۔ ہمیشہ انکار کیا ہے، جب نبی آتا ہے شریعت لے کر آتا ہے، ایک قوم پیدا ایسی ہوتی ہے جس کا انکار کرتی ہے، چھوڑو جی کیا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، مخالفت چلتی ہے، کبھی نہ گھبرانا، یاد رکھیں برائی کبھی نہیں پھیلتی ہے، برائی کبھی نہیں پھیلتی ہے، کہیں نکل جاتی ہے، اچھائی کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ پھیلتی چلی جاتی ہے، لیکن مخالفت چلتی ہے، راستے چلتے ہیں، سبحان اللہ۔ تم اپنے کام پہ لگے رہو، کسی سے تکرار نہیں، کسی سے بحث نہیں، بس اپنے یقین کو باقی اس میں تو ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس میں قرآن گواہی دے رہا ہے، اس میں اللہ کے بزرگان دین کے پیچھے موجود ہے پوری فوج جو یہ کام کرتی ہے، تو ہم تو نہیں نکلتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے بس کو اللہ پہلے کثرت کی ذکر کرو۔ جمعے کا تو اہتمام بتایا اللہ تعالیٰ کے، جمعہ ہے ذکر کے لیے، یہ ہے ذکر کی خواہش اللہ کے، اس اتنے بڑے دن کے اندر جو جس چیز سے رونق بخشی اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کو، کس چیز سے بخشی ہے؟ بس اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، فائدہ کرو، صلات کرو، جب نماز سے فائدے ہوگا تو ہو گئے ٹھیک ہے، قسم کرو، اب اصل چیز کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو ہو گئی نماز جو تم نے پڑھنی تھی پڑھ لی ٹھیک ہے، اب اس کو قبول کرانا چاہتے ہو ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں ترکیب اس کی کیسے ہوگی، میری ترکیب پہ چلو گے تو نماز بھی قبول، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی تمہیں مل جائے گی، یہ ہے نا۔ تو اس لوگ نے تماشا کر رہے ہیں بیٹھ کے دنیا کو دکھا رہے ہیں، وہ پاگل ہو، یہ تو 60 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں، جس درویش نے مجھے یہ بات بتائی میں اس کو کرتے دیکھا، جس کو اس نے بتائی اس کو کرتے دیکھا ہے، مسکین پور کی خانقاہ میں، گدائی شریف کی خانقاہ میں، اور جناب کراچی کی خانقاہ میں یہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ جیسی جمعہ ہوتا ہے ایک دم اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں۔